اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 122 سے 132، 122 سے 132 تک. اس صفحے پر بھی جنگ احد کے واقعے کو کنٹینیو کیا گیا. جو وہاں پر کیفیت تھی آغاز میں اس کو بیان کیا گیا کہ دو گروہ ایسے تھے کہ جنہوں نے ابتدائی کے اندر کمزوری کا اور سستی کا مظاہرہ کیا. یہ دو گروہ کون سے تھے؟ قرآن کے اندر ان کا نام نہیں آیا، مگر بہرحال روایات کے اندر بنو سلمہ اور بنو حارثہ ان کے کچھ افراد تھے کہ جن کا ذکر آیا ہے. اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن ابی جو مشہور منافق ہے، اس کے بھی کچھ ساتھیوں کا ذکر اس حوالے سے ایک قول کے طور پر بیان کیا گیا ہے. بہرحال ان افراد کی طرف سے کچھ کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ان کا سرپرست تھا. یعنی ایک تو اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ کی سرپرستی ہونے کے بعد ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ ہی کے اوپر مومنین کو بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. اگر اللہ کو ولی مانا ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو اس کمزوری کا کیا مطلب. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت کے اندر جنگ بدر کا حوالہ دیا گیا کہ پروردگار عالم نے بدر کے میدان میں بھی مدد کی تھی جبکہ تم لوگ کمزور تھے. اللہ کا تقوی اختیار کرو، شاید تم لوگ شکر گزار ثابت ہو. یہ جو یہاں پر اذلہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا، جس کے ذریعے سے بے سر و سامانی کی جو کیفیت تھی اس کو بتایا گیا کہ بدر میں تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تمہارے پاس بالکل کم وسائل تھے. 313 افراد، 13 تلواریں اور 2 گھوڑے. تو اس موقع پر جب پروردگار عالم نے تمہاری مدد کی تو اس وقت تو نسبتاً تمہاری پوزیشن بہتر تھی، افرادی طاقت کے اعتبار سے بھی، سواریوں کے اعتبار سے بھی. پھر پروردگار عالم نے یاد دلایا کہ یاد کریں کہ جب آپ کہہ رہے تھے مومنین سے، یعنی پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نازل ہوں؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو پھر تمہارا اگر مقابلہ فوری ہو جائے تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری مدد 5000 فرشتوں کے ذریعے سے بھی کی جائے گی، جن کے نشانات واضح ہوں گے، یعنی جو آئیڈینٹیفائیبل ہوں گے. اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک بشرا، یعنی ایک خوشخبری ہے، اور تاکہ تمہارا دل مطمئن رہے. اور اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے جو عزیز اور حکیم ہے. یہاں پر پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنا یہ بھی ایک وسیلہ ہے، ورنہ ساری مدد ہوتی پروردگار ہی کی طرف سے. اب یہاں پر پھر غور طلب بات ہے کہ جب ساری مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کو درمیان میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ خدا کا ایک نظام ہے، یہ خدا کا ایک ڈیزائن ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی مدد کے اظہار کے لیے مختلف وسیلوں کو رکھا ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ سمجھا کر پھر متوجہ کیا گیا، اور ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ پھر کئی میدانوں کے اندر، خود اسی احد کے میدان کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی شجاعت کا قصیدہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر بھی نقل کیا کہ وہاں فرشتے نے آ کر ذوالفقار کو نازل کرتے وقت یہ اعلان کیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر کوئی جوان ہے تو وہ علی اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار. تو یہ پروردگار عالم ہی کا ایک اظہار قدرت ہے کہ کبھی فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہو جائے، کبھی مولا علی کے ذریعے سے مدد ہو جائے. اسی میدان جنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خود جناب حمزہ نے شہادت سے پہلے بھرپور اپنا کردار ادا کیا اور شجاعت کا بے مثال مظاہرہ کیا. اسی طرح سے بعض دیگر صحابہ کرام، جناب ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، ان کا ذکر ملتا ہے.
تو بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، اور پھر اس کے بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر ہے، خندق ہے، ان سارے میدانوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ ہاں، مسلمانوں کی طرف سے جب کمزوری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو کئی مرتبہ میدان بالکل ایک دوسری سمت میں جاتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ مثلا اسی احد کے میدان میں ان تمام شجاعت کے بے مثال مظاہروں کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا گیا اور درے پر موجود اکثر افراد نے اپنی جگہ اور پوزیشن چھوڑ دی تو پھر یہ دنیا اسباب کے ماتحت ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ گویا شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اب یہاں پر تو ایک اوور آل پالیسی دی جا رہی ہے کہ پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پر قلع کما ہو جائے کافروں کا اور کہیں پر ان کو شکست ہو جائے اور وہ لوگ ناکام لوٹ جائیں، مگر مسلمانوں کو بہرحال کوشش ہونا پڑے گا۔ وہ صرف غیبی امور کے اوپر تکیہ کر کے اپنی ذمہ داریوں سے اگر غفلت برتیں گے تو پھر انہیں پروردگار عالم کی طرف سے پنشمنٹ یا سزا بھی مل سکتی ہے۔ پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اس کی بہت اچھی تشریح حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے کی کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے ان مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے، ان مسلمانوں کے حوالے سے تنبیہ کی ہے۔ پیغمبر اکرم ظاہر ہے کہ شفیق باپ کی طرح سے اپنی امت کے لیے بہتری کے خواہش مند، جو کافروں کے لیے دعا مانگتے ہوں کہ رب اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اے پروردگار میری قوم کی ہدایت کر، انہیں نہیں معلوم۔ تو ظاہر ہے پیغمبر اکرم تو اگر مسلمانوں میں سے کوئی کوتاہی کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی دعا تو فرمائیں گے، مگر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے گویا یہاں پر ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ حبیبی آپ کا معاملہ نہیں ہے، خدا کی مرضی، چاہے وہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، یہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ان افراد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو میدان سے فرار کر گئے تھے، تو ان کا معاملہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس حوالے سے ایک سخت جو ایک انداز ہے وہ یہاں پر اختیار کیا۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 129 کے اندر کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا۔ اس کا لنک ہے پیچھے کے ساتھ کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جس کی چاہے مغفرت کرے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب یہاں پر خداوند متعال نے اپنی قدرت کا حوالہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب جہاں پروردگار عالم کی مرضی ہوگی تو وہ مراتب استحقاق کو دیکھتے ہوئے کہیں تفضلاً خود ہی بخش دے، کہیں شفاعت کے ذریعے سے کسی کی مغفرت کر دے، اور اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی فرعون یا فرعون صفت شخص ہو، نمرود یا نمرود صفت شخص ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر بالکل بخشے جانے کا مستحق نہ ہو تو پھر وہ پروردگار عالم کے عذاب کا بھی شکار ہوگا۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ربا یعنی سود کی ایک مرتبہ پھر مذمت کی۔ اس کی کچھ مذمت ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ کہا گیا کہ ربا یعنی سود، انٹرسٹ، یوزری، اس کو مت کھاؤ، دگنا چگنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، شاید تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر دگنا یا چگنا کہنا یہ قید کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں ہو ہی یہ رہا تھا۔ اوورآل ہم قرآن کا اور احادیث کا جو مزاج ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم سود کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کی قید کے مظاہرے ہم بعض دیگر آیتوں کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں۔ مثلا جب اہل کتاب کے علماء کی مذمت کی گئی تو یہ کہا گیا کہ لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت مت کرو۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ہو تو فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بالکل اسی طرح کی ایک اور جو مثال ہمارے سامنے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ یہود کے بارے میں کہ یقتلون النبیین بغیر حق، کہ وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق کے ساتھ قتل کریں تو ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء کا قتل حق کے ساتھ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، وہ بہرحال ناحق ہی ہوگا۔ یہی صورت یہاں پر بھی ہے کہ جو دگنا اور چگنا جو کہا گیا تو یہ اس کو سمجھانے کے لیے ہے، نہ یہ کہ تھوڑا اگر سود ہو تو وہ چل جائے گا، بلکہ وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس صفحے پر موجود سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ایک وارننگ دی ہے کہ ڈرو اور بچو اس آگ سے کہ جو کافرین کے لیے فراہم کی گئی ہے، اعدت للکافرین۔ ہم ابھی اگلے صفحے کے اوپر جب انشاءاللہ کل پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر جنت کا ذکر ہے اور وہاں پر لفظ یہی استعمال کیا گیا ہے کہ اعدت للمتقین، کہ وہ جنت
جو بنائی گئی ہے صاحبان تقوی کے لیے، فراہم کی گئی ہے صاحبان تقوی کے لیے. تو یہاں پر کہا گیا اعدت للکافرین، یہ کافرین کے لیے فراہم کی گئی ہے. تو تم ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ، ڈرو اس آگ سے اور بچو اس آگ سے. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، شاید تم پر رحم کیا جا سکے. یعنی آپ دیکھیے کہ جنگ احد کے کیس کے اندر تو ہمارے سامنے بالکل واضح کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر نہ کی گئی تو پھر اس کا جو ریپرکیشنز والا معاملہ ہے وہ انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.